بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں پہلا لفظ آیا ہے لفظ اللہ۔ اللہ تم جانتے ہو یہ خالق کائنات کا ذاتی نام ہے، یہ ہمارے خالق کا، ہمارے مالک کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کہتے کس کو ہیں؟ اصل علماء نے اللہ کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے: اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ علم، اللہ نام ہے، اللہ نام ہے، لذات الواجب الوجود، اس واجب الوجود کی ذات کا، اس ذات واجب الوجود کا، المستجمع جو جامع ہو، لجمیع صفات الکمال تمام صفات کمالیہ کو، یعنی وہ ذات واجب الوجود جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہو، تمام کمال کی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہوں، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ تو یہ تو ہو گیا ذاتی نام۔ اس کے بعد میں دو صفتیں ذکر کی ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ رحمان کے معنی آتے ہیں آخرت میں رحم کرنے والا، رحمان کے معنی ہے آخرت میں رحم کرنے والا، اور الرحیم کے معنی ہے عام رحم کرنے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم کرنے والا۔ تو پہلے خاص جو صفت تھی وہ ذکر کی ہے الرحمن، اور اس کے بعد جو عام صفت تھی الرحیم اس کو ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کی جو ترکیب ہے وہ انشاءاللہ کہاں پر پڑھیں گے؟ شرح میں تعمیل میں پڑھ لیں گے اس کو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، جو تمام عالموں کا رب ہے۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کی تعریف ذہن میں رکھیں۔ حمد کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا اختیاری خوبی پر، کسی کی تعریف کرنا اختیاری خوبی پر، نعمت کے بدلے میں ہو یا بغیر نعمت کے ہو، نعمت کے بدلے ہو یا بغیر نعمت، کسی کی تعریف کرنا اس کی اختیاری خوبی پر، یعنی کسی کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے، کوئی اچھائی پائی جا رہی ہے، اور وہ اچھائی اس کے اپنی ہے، وہ اچھائی اس کی اپنی ہے، اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر لفظ استعمال کریں گے حمد کا۔ کس کا؟ حمد کا لفظ استعمال کریں گے۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی خوبی تو ہے لیکن اس کی اپنی نہیں ہے، اس کی اپنے اختیار میں وہ خوبی نہیں ہے، تو وہاں پر حمد نہیں استعمال کرتے، وہاں پر استعمال کرتے ہیں مدح۔ وہاں پر استعمال کیا کرتے ہیں؟ مدح۔ کوئی آدمی بہت زیادہ خوبصورت ہے، کوئی آدمی بہت زیادہ خوبصورت ہو، تو خوبصورتی کسی بھی آدمی کی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہے۔ کوئی آدمی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی کیسا ہے، یہ ساری کی ساری جو خوبیاں ہیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہیں، آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں کہ وہ خوبصورت بن جائے۔ یعنی سیرت کے اعتبار سے تو خوبصورت آدمی اپنے اختیار سے بن سکتا ہے، اخلاق اپنے اختیار سے وہ بنا سکتا ہے، اچھے یا برے، لیکن صورت آدمی اپنے اختیار سے اچھی یا بری بنا لے یہ نہیں ہوگا۔ تو اختیاری خوبی پر تعریف کی جاتی ہے۔ چونکہ اب اگر ہمیں کسی آدمی کی خوبصورتی کی تعریف کرنی ہے، تمہارا چہرہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تو اب وہاں پر کیا لفظ استعمال کریں گے؟ حمد استعمال نہیں کریں گے، مدح لفظ استعمال کریں گے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس کے مقابلے میں شکر اور آتا ہے ایک، مدح اور شکر، اس کی تعریفیں کہیں آگے چل کر کے آپ پڑھ لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام عالموں کا رب ہے۔
للہ میں لام حرف جر ہے، اللہ یہ موصوف ہے، اللہ کیا ہے؟ موصوف، اور رب العالمین یہ مضاف الیہ سے مل کر کے صفت ہے اللہ کی۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے، اور بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر، اور آپ کے تمام صحابہ پر، اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد الحمد ذکر کی ہے، اس کے بعد میں والصلاۃ علی رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہے۔ ایسا کیوں کیا مصنف نے؟ تمام مصنفین کرتے ہیں، تمام مصنفین کرتے ہیں، بزرگوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مصنف نے بھی اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حدیث میں بھی باضابطہ اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطا و ابتر، کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، وہ ناقص رہتا ہے۔ تو حدیث کا بھی اتباع کرنا مقصود تھا کہ حدیث میں چونکہ بسم اللہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے، الحمدللہ کی بھی فضیلت ایسے ہی وارد ہے، تو اس لیے مصنف نے حدیث کا اتباع کرتے ہوئے بھی ذکر کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ شروع کہاں سے کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم میں بسم اللہ ہے اور اس کے بعد الحمدللہ۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا بھی اس کے اندر اتباع ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے لفظ بسم اللہ ذکر کیا، اس کے بعد میں الحمدللہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن کریم کے اتباع میں بھی اور حدیث کے اتباع میں بھی اور سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کیا ہے۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر درود بھیجا ہے۔ یہ جو طریقہ تھا یہ بعد میں چل کر کے اصل شروع ہوا ہے درود و سلام الحمد کے ساتھ میں ذکر کرنے کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ خط و کتابت کرتے وقت یا کچھ لکھتے وقت پہلے الحمدللہ لکھا جائے، اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، لیکن بعد میں یہ طریقہ شروع ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ ہارون رشید جو بادشاہ گزرا ہے اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا کہ الحمد کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی وہ لکھا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کچھ اور لوگوں کا بھی نام ذکر کیا ہے کہ کن لوگوں نے اس کی شروعات کی ہے۔ بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا، بعد میں شروع کیا، لیکن ایک اچھی چیز شروع کی، ایک اچھی چیز شروع کی ہے، اس لیے پھر یہ طریقہ چل گیا کہ جو بھی کوئی چیز لکھتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے یا کچھ لکھتا ہے تو الحمد کے بعد میں درود و سلام کا تذکرہ بھی وہ کرتا ہے۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، حمد و صلات کے بعد، اما جو ہے یہ حرف شرط ہے، حرف شرط ہے۔ فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتیب الکافیة مبوبا ومفصلا، یا اس کو پڑھیں گے مبوبا ومفصلا، وجہ دونوں کی ابھی ذکر کرتے ہیں ہم۔ بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلة فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذہن المبتدی، لئلا يشوش ذہن المبتدی عن فهم المسائل۔ فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتیب الکافیة مبوبا ومفصلا، یا پڑھیں گے مبوبا ومفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلة
فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذہن المبتدی ان فہم المسائل فہذا حمد و صلاۃ کے بعد بس یہ مختصر رسالہ ہے، یہ مختصر رسالہ ہے، مضبوط فی النحو جو جمع کیا گیا ہے نحو کے سلسلے میں، جس کو لکھا گیا ہے نحو کے سلسلے میں۔ ایک چیز کل بتائی گئی تھی کہ کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے ان میں سے ایک ہوتا ہے کتاب کا تعارف، ان میں سے ایک چیز تھی کتاب کا تعارف۔ ہم نے کتاب کا تعارف نہیں کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں خود اپنی کتاب کا تعارف کرائیں گے۔ تو یہ جو عبارت ہے فہذا مختصر مضبوط، اصل یہ کتاب کا تعارف ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ فہذا مختصر مضبوط فی النحو، یہ مختصر رسالہ ہے جو لکھا گیا ہے نحو کے سلسلے میں، فن نحو میں۔ جمعت فیہ مہمات النحو، مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے جمع کیا ہے اس میں نحو کے مقاصد کو علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر، مبوبا و مفصلا، باب در باب و مفصلا اور فصل در فصل بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، مع ایراد الامثلۃ، مثالوں کو لانے کے ساتھ، فی جمیع مسائلها، اس کے تمام مسائل میں، من غیر تعرض للأدلة والعلل، دلائل اور علتوں کو چھیڑے بغیر، لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ یہ تشویش میں مبتلا نہ کر دے مبتدی کے ذہن کو، ان فہم المسائل، مسائل کو سمجھنے سے۔ فہذا مختصر مضبوط فی النحو، یہ مختصر رسالہ ہے جو لکھا گیا ہے فن نحو میں۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں۔ کہا دیکھو میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی کتاب یہ فن نحو میں ہے، اور نحو کے جو اہم مسائل ہیں وہ مسائل میں نے اس کے اندر جمع کیے ہیں، اور کافیہ کے طرز پر میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کافیہ جو سال سوم میں آپ پڑھیں گے، فرماتے ہیں کہ کافیہ کے طرز پر، کافیہ کی ترتیب پر ہی میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ آگے مبوبا و مفصلا یا مبوبا و مفصلا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافیہ کی ترتیب پر لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل کافیہ کی طرح ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ میری کتاب میں اور کافیہ میں کچھ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ 4 فرق مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں کہ میری کتاب ہدایت النحو میں اور کافیہ میں 4 چیزوں کا فرق آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ میں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے وہ باب در باب اور فصل در فصل لکھی ہے، یعنی جگہ جگہ پر باب قائم کیے ہیں میں نے، اور جگہ جگہ پر فصلیں قائم کی ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں فصل النحو علم باصول یعرف بها، اس کے بعد میں اور نیچے دیکھیں گے فصل الکلمۃ لفظ موضع معنی، اس کے بعد اور آپ آگے چلیں گے تو پھر فصل ہے، کہیں باب کہیں فصل، کہیں باب کہیں فصل۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا فرق تو یہ ہے میری کتاب اور کافیہ میں کہ کافیہ کے اندر ابواب اور فصلیں قائم نہیں کی گئی ہیں، میں نے ابواب اور فصلیں قائم کی ہیں۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ بعبارت واضحہ، دوسرا فرق یہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب کی عبارت کو بالکل واضح اور صاف ستھرا رکھا ہے۔ کافیہ کی جو عبارت ہے بالکل واضح نہیں ہے، کافیہ کی عبارت
واضح نہیں ہے، مغلق ہے، اس کا جو متن ہے وہ اس انداز کا ہے کہ عبارت تو ذرا سی ہے اور مفہوم بہت لمبا چوڑا ہے، تو وہ عبارت صاف نہیں ہو پائی ہے مطلب میں۔ میری جو عبارت ہے مقصود کو سمجھانے میں بالکل صاف ستھری عبارت ہے۔ دو فرق۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ ما اراد الامثلۃ فی جمیع مسائلھا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں جتنے مسائل ذکر کیے ہیں، جتنے قواعد میں نے ذکر کیے ہیں، ہر قاعدے کی مثال ذکر کی ہے، ہر قاعدے کی اور مسئلے کی مثال ذکر کی ہے، میں نے بغیر مثال کے کوئی مسئلہ نہیں چھیڑا ہے۔ چوتھا فرق کیا ہے؟ من غیر تعرض للادلۃ والعلل۔ فرماتے ہیں میں نے چونکہ یہ کتاب لکھی ہے بچوں کے اعتبار سے، کس کے؟ بچوں کے اعتبار سے، جو ابھی فن کو شروع کر رہے ہوں، زیادہ فن میں مہارت نہ ان کو ہو، تو اس لیے میں نے ایک چیز کا اور خیال رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے مسئلہ تو ذکر کیا ہے مگر اس کی دلیل اور علت نہیں ذکر کی ہے۔ میں نے مسئلہ تو ذکر کر دیا لیکن اس کی علت اور دلیل ذکر نہیں کی ہے۔ جیسے فرض کریں میں نے مسئلہ تو ذکر کر دیا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن کیوں مرفوع ہوتا ہے یہ میں نے ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پڑھنے والے، اگر میں دلیل اور علتیں ذکر کروں گا تو بچے کے ذہن میں مسئلہ ہی نہیں رہے گا، وہ علت اور دلیل کے چکر میں آ کر کے مسئلہ بھی بھول جائے گا، مسئلہ سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ تو میں نے چونکہ چھوٹے بچوں کے اعتبار سے ذکر کیا ہے، کتاب لکھی ہے، اس لیے میں نے دلیلیں نہیں ذکر کی ہیں، مسائل کی مسائل ذکر کیے ہیں، ان کی مثالیں ذکر کی ہیں، لیکن دلیلیں ذکر نہیں کی ہیں۔ تو یہ چار فرق ہیں میری کتاب اور کافیہ۔ فہذا مختصر مضبوط فی النحو، یہ مختصر سا رسالہ ہے جو لکھا گیا ہے نحو میں۔ جمعت فیہ مہمات النحو، میں نے جمع کیے ہیں اس میں نحو کے مقاصد، مہمتن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں مقاصد۔ علی ترتیب الکافیہ، کافیہ کی ترتیب پر، مبوباً و مفصلاً، میں نے بتایا کہ دو طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو، مبوباً اس میں فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں اور مبوباً اس میں مفعول بھی پڑھ سکتے ہیں، مفصلاً اس میں مفعول بھی پڑھ سکتے ہیں، مفصلاً اس میں فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقے سے پڑھنا اس کو جائز ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں واو کے کسرے کے ساتھ اور صاد کے کسرے کے ساتھ، مبوباً و مفصلاً، مبوباً و مفصلاً، تو اب یہ حال واقع ہوگا جماعت کی ضمیر مرفوع سے۔ جماعت میں جو تا ضمیر مرفوع ہے یہ اس سے حال واقع ہوگا، اور مفہوم کیا ہوگا؟ میں نے جمع کیے ہیں اس میں نحو کے مقاصد کو اس حال میں کہ میں اس کو باب در باب اور فصل در فصل کرنے والا، اس حال میں کہ میں نے اس کو باب در باب اور فصل در فصل کیا ہے۔ اور اس کو اگر ہم پڑھیں اس میں مفعول، اگر ہم اس کو پڑھیں اس میں مفعول، تو یہ حال واقع ہوگا فیہی میں جو ہا ضمیر، فیہی میں جو ہا ضمیر ہے یہ اس سے حال واقع ہو جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ دیکھیے گا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے جمع کیے اس کتاب میں نحو کے مقاصد اس حال میں کہ یہ کتاب باب در باب اور فصل در فصل ہے، یہ کتاب باب در باب اور فصل در فصل ہے۔ تو اس میں فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں مفعول بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بعبارت واضحہ، واضح عبارت کے ساتھ، مع اراد الامثلہ، مثالوں کو لانے کے ساتھ۔ اراد اورد یرید، اراد باب افعال سے آتا ہے، اس کا معنی لانا، اس کا معنی آتے ہیں لانا۔ فی جمیع مسائلھا، تمام مسائل میں، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، علتوں اور دلائل کے چھیڑے بغیر، ادلہ دلیل کی جمع ہے اور علل علت ان کی جمع ہے، لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ یہ تشویش میں مبتلا نہ کر دے مبتدی کے ذہن کو۔ مبتدی مطلب بچوں کا چھوٹا سا مبتدی، یعنی ابھی شروع کرنے والا، ان فہم المسائل، مسائل کو سمجھنے سے۔ وسمیتہ بہدایۃ النحو رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام، اور نام رکھا میں نے اس کا، کس کا؟ اس کتاب کا، بہدایۃ النحو، کیا نام رکھا ہے؟ ہدایت النحو،
رجاء ان یہدی اللہ تعالی، رجاء پڑھیں گے، رجاء نہیں پڑھیں گے، یہاں پر تنوین نہیں لگائیں گے چونکہ یہ مضاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ طالبین، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طالب علموں کی رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طالب علموں کی رہنمائی فرمائی۔ ہم نے شروع میں بتایا تھا ہدایت کے معنی آتے ہیں رہنمائی کرنا، اور نحو کے معنی آتے ہیں طریقہ، یعنی فن کا نام ہے۔ تو ہدایت النحو کا مطلب کیا ہوا؟ نحو کی رہنمائی، نحو کی رہنمائی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جو ہدایت النحو نام رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے طلباء کی رہنمائی فرمائے گا، اس کے ذریعے طلباء کی رہنمائی فرمائے گا۔ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ، اور میں نے مرتب کیا ہے اس کو ایک مقدمے پر اور تین اقسام پر، وخاتمۃ، اور ایک خاتمے پر، اور ایک خاتمے پر۔ خاتمے کا ذکر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا، باقی اس کتاب میں خاتمہ ہے نہیں، تو یا تو ہو سکتا ہے یہ کاتب کی غلطی ہو، کاتب کی یہ غلطی ہو کہ خاتمہ اس نے ذکر کر دیا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خاتمہ لکھا تو ہو لیکن اس کے چھپنے کی نوبت نہ آئی ہو، وہ چھپنے سے رہ گیا ہو۔ تو بتوفیق الملک العزیز العلام، اس بادشاہ کی توفیق سے جو غالب ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ وسمیتہ بہدایت النحو، اور میں نے نام رکھا اس کتاب کا ہدایت النحو، رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ طالبین، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے اس کے ذریعے طلباء کی۔ ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام، اور میں نے مرتب کیا اس کو ایک مقدمے پر اور تین اقسام پر، وخاتمۃ، اور ایک خاتمے پر، بتوفیق الملک العزیز العلام، اس بادشاہ کی توفیق سے جو غالب ہے، العزیز جو غالب ہے، العلام اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔